أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کا کچھ حصہ گزشتہ درس میں گزر چکا ہے۔ بقیہ حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن مایوس ہو چکے ہیں الذین، وہ لوگ کفروا جو کافر ہیں، من دینکم، تمہارے دین کی وجہ سے، فلا تخشوہم، لہٰذا تم ان سے مت ڈرو، واخشون، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے تمہارے دین کو، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے پوری کر دی ہے تم پر اپنی نعمت، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے پسند کر لیا ہے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے۔ فمن اضطر فی مخمصۃ، چنانچہ جو شخص انتہائی مجبور ہو جائے، فی مخمصۃ، بھوک کی شدت کی وجہ سے، غیر متجانف لإثم، لیکن وہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے ابتدائی حصے میں حلت اور حرمت کے حوالے سے کچھ ناجائز اور حرام اشیاء کا ذکر کیا، جس میں میتہ، خون، خنزیر، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، کسی جانور کا مر جانا، یہ چیزیں جو ہیں ذکر کی گئی تھیں، یا جوا وغیرہ جو ہے وہ چیزیں حرام ہیں، اور فرما دیا تھا کہ ذالکم فسق، یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، لہٰذا ان سے بچتے رہو۔ فرمایا کہ آج کے دن، الیوم سے مراد، جیسا کہ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ یہ آیت کریمہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، مطلب سن 10 ہجری میں نازل ہوئی، اور دن 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کا تھا، اور جمعے کا دن تھا، اور عرفات کا میدان تھا، اور تقریباً عصر سے پہلے کا وقت تھا۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تقریباً 1 لاکھ سے لے کر اور 1.5 لاکھ تک صحابہ کرام موجود تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین جو ہے وہ مکمل کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی ارشاد فرما دی گئی کہ آج کافر جو ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں، یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ اسلام غالب نہ ہو اور ہمارے ادیان جو ہیں وہ مغلوب نہ ہوں، لیکن آج پورے جزیرہ عرب میں اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ فتح ہو چکا تھا، پورے عرب میں اسلام پھیل چکا تھا، اور اس کے بعد پھر فتح مکہ کے بعد بلکہ غزوہ حنین بھی ہوا، جس میں 24,000 کفار نے شرکت کی اور مسلمانوں کے خلاف چڑھائی کی، لیکن انہیں شکست فاش ہوئی اور برے طریقے سے وہ لوگ مارے گئے، اور مسلمانوں کو پوری دنیا میں کسی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا، مطلب کافر تو تھے لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ مسلمانوں پر حملہ کر سکیں۔ اور آپ علیہ صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا آج شیطان مایوس ہو چکا ہے، اس لیے کہ اب جو نمازی حضرات ہیں وہ اس کی عبادت نہیں کریں گے، ہاں البتہ لڑائی جھگڑوں میں وہ ضرور کامیاب ہوگا، لڑائی جھگڑے ضرور پیدا کرتا رہے گا، لیکن جو نمازی ہیں، جو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، ان پر اس کا وار جو ہے وہ نہیں چلے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ اب کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ تو اس میں اس آیت کریمہ کے حوالے سے بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ شاید یہ آیت کریمہ آخری آیت ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ یہ آیت
مسائل کے آنے کے اعتبار سے آخری ہے، مسائل اور احکام کے آنے کے اعتبار سے آخری ہے، اور اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد تقریباً 81 یا 82 دن کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے بعض مفسرین نے فرمایا کہ احکام کے اعتبار سے تو یہ آخری ہے، لیکن اس کے بعد ویسے وحی آتی رہی ہے، لیکن وہ احادیث کی صورت میں تھی، جیسا کہ احادیث بھی وحی ہوتی ہیں، اور جو قرآن کی آیت اتری ہے تو وہ سورۃ البقرہ کی 281 نمبر آیت ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، جس میں یہ بات واضح طور پر ارشاد فرما دی گئی کہ جی یہ آیت بالکل آخری، یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ واقعتاً جو ہے وہ آیت آخری ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک یہودی نے یہ بات کہی تھی کہ کاش اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بھی جس دن ہم پر یہ نازل ہوئی تھی ہماری تو 2 عیدیں تھیں، ایک تو جمعے کا دن تھا، عرفے کا دن تھا، اور حج ہو رہا تھا، تو ہمارے لیے تو کئی عیدیں تھیں اس دن، لہٰذا جس میں یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ مسلمان کسی دن کو منانے کے قائل نہیں ہے، اگر عیدین ہیں یا کوئی ایسا خوشی کا موقع ہے اس کو منایا بھی جاتا ہے تو اللہ کی عبادت کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، اس دن بھی 5 نمازیں فرض ہوتی ہیں، اس دن بھی اللہ کی عبادت سے مسلمان دور نہیں ہوتا، اس دن بھی گناہوں سے بچنا فرض اور ضروری ہوتا ہے۔ باقی دنوں کو منانا یہ اسلام کا جو ہے وہ مطلب اسلام کا مزاج نہیں ہے کہ دنوں کو منا کر باقی دنوں میں اس چیز کو بھلا دیا جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں یعنی دین کے تمام اصول الفرائض جو ہے وہ مکمل کر دیے گئے، اس کے بعد فروعیات ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل قیامت تک پیش آتے رہیں گے، اور ان کا حل بھی قرآن و سنت کی شکل میں اور ان اصولی قرآن اور احادیث مبارکہ کی صورت میں جو ہے وہ پیش کیا جاتا رہے گا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ دین آخری ہے، یہ نبی آخری ہے، یہ کتاب آخری ہے، یہ قبلہ آخری ہے، اور اللہ پاک نے آخر میں آنا بھی بڑے ہونے کی علامت ہوا کرتی ہے۔ کوئی پروگرام ہو، چھوٹے چھوٹے مہمان آتے رہتے ہیں، بڑا آخر میں آتا ہے اور اس کی بات حتمی بات ہوا کرتی ہے۔ اور فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا ہے، فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کے علاوہ اور کوئی دین قابل قبول اب نہیں ہے، صرف اللہ پاک نے اسلام جو ہے اسی کو قیامت تک کے لیے برقرار رکھنا ہے، لہٰذا یہی ہے۔ اور اس میں ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ کافروں کو یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے کہ مسلمانوں کا دین غالب آ جائے، وہ اس چیز سے مایوس ہو جاتے ہیں، لہٰذا اگر اس بات کو دیکھا جائے کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں کسی ایک میں بھی اسلامی 100% قانون جو ہے وہ نافذ نہیں ہے، جس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم غیر مسلموں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، اور ظاہر ہے کہ جب ان کو ہم ناراض نہیں کرنا چاہتے تو وہ تو کبھی بھی اس بات سے خوش نہیں ہوں گے کہ ہم اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیں، اس چیز سے سب سے زیادہ انہیں تکلیف ہوتی ہے کہ مسلمان اسلام پر عمل کرتے رہیں، اس لیے اگر یہ اس بات کی فکر چھوڑ دیں کہ غیر مسلم کیا کہیں گے اور اپنے اسلام پر عمل شروع کر دیں، اور اس بات کو نہ سوچیں کہ یہ تو پرانا دین ہے، لوگ کیا کہیں گے، پرانے دین پر عمل کرنا شروع کر دیا، جدت کہاں پر چلے گی، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اگر مسلمان اس بات کو چھوڑ دیں تو آج بھی مسلمان اس دین پر عمل کرنے کی برکت سے سارے ادیان پر، ساری دنیا پر غالب آ سکتا ہے، اس لیے جو ہے کم از کم چلیں اور نہ صحیح ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے، کوئی اسلام پر عمل کر رہا ہو یا ہم خود عمل کریں تو اس میں عار محسوس نہ کریں، اس میں شرم محسوس نہ کریں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم نمازی بن جائیں، ہم روزے رکھنے والے بن جائیں، ہم شریعت کے مطابق کاروبار، تجارت اور اس طریقے سے اپنی جاب کو کرنے والے بن جائیں، ہم اسلام کے مطابق اپنے لباس کو بنانے والے بن جائیں، ہم اپنے چھوٹا سا جو ہمارا جو جسم ہے ہم اس پر کم از کم جو ہے ایک دین کو نافذ کرنے والے بن جائیں، باقی چیزیں تو بعد کی ہیں۔ جو انسان اپنے 5-6 فٹ کے جسم پر جو ہے قرآن و سنت کے قوانین کو نافذ نہیں کر سکتا، وہ کیسے اس دین کو پھیلائے گا، وہ کیسے اپنی اولادوں پر اثر ڈال سکتا ہے، وہ کیسے اپنے ماتحتوں، اپنے بہن بھائیوں، اپنے گھر والوں کو جو ہے اس چیز کی طرف غالب کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی میں جب عمل آتا ہے تو اس کی زبان کے اندر اثر آتا ہے، اور اگر عمل نہ ہو تو صرف باتیں ہیں جو ایک کان میں پڑتی ہیں دوسرے کان سے نکل جاتی ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، چنانچہ جو شخص مجبور ہو جائے شدید بھوک کی وجہ سے، تو فرمایا کہ ایک بندہ ہے شدت کی بھوک ہے اور اس کے سامنے کھانے پینے کی کوئی حلال اور پاک چیز نہیں ہے، شراب موجود ہے یا خنزیر ہے یا کوئی اور ناپاک چیز ہے، تو فرمایا
تو اس وقت میں یہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا تو نہ ہو، اس سے لذت تو حاصل کرنے والا نہ ہو، لیکن کیا ہے کہ یہ جو ہے صرف اپنی جان بچانا یہاں پر مقصود ہو۔ چند لقموں سے جان بچ سکتی ہے، ایک آدھ گھونٹ سے اگر جان بچ سکتی ہے تو اسے استعمال کرنا فرض ہے۔ کیا مطلب؟ اگر یہ بندہ کہے کہ نہیں میں تو مرنا پسند کروں گا اور میں جو ہے اس حرام کو نہیں کھاؤں گا، تو فرمایا کہ اس کو گناہ ہوگا، اس لیے کہ اس جان کی حفاظت ضروری ہے۔ وہ اللہ اجازت دے رہا ہے جو ہمارا خالق اور مالک ہے، اس مجبوری میں، اس شدت میں، جبکہ جان کے جانے کا خطرہ ہو، ہلکی پھلکی بھوک میں نہیں، تو اس صورت میں حرام کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تمہارے دل میں اگر یہ خیال آیا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہو گیا، تو یاد رکھو اس اللہ نے حکم دیا تھا، اور فإن اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ بڑا معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔